بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیبیا ایک قدیم ملک ہے جس کے آثار 8000 قبل مسیح کے ہیں۔ 16ویں صدی میں اس ملک پر ترکیوں نے حکومت کی اور 1740 میں ایک مشہور خاندان جاننیسار نے اس پر قبضہ کر لیا۔ 1835 میں اس پر دوبارہ ترکیوں نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ اس کی اصل کہانی 1951 میں شروع ہوئی جب لیبیا کو حقیقی آزادی حاصل ہوئی۔ اس ملک کے پہلے بادشاہ اول ادریس منتخب ہوئے۔ لیبیا ایک شمالی افریقہ میں موجود ایک اسلامی عرب جمہوری ملک ہے۔ لیبیا کا کل رقبہ 70,59,091 مربع کلومیٹر ہے۔ لیبیا رقبے کے لحاظ سے پوری دنیا میں 16ویں نمبر پر آتا ہے۔ لیبیا کی کل آبادی 66,33,620 ہے، جو پوری دنیا میں آبادی کے لحاظ سے 108ویں نمبر پر آتا ہے۔ لیبیا کا پرچم 3 رنگوں پر مشتمل ہے، سبز، کالے اور سرخ رنگ کی پٹی کے ساتھ۔ اس میں 5 کونوں کا ستارہ بھی بنایا گیا ہے۔ اس پرچم کو اس ملک کی آزادی پر 1991 میں بنایا گیا تھا۔ لیبیا کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت طرابلس ہے۔ لیبیا کے ہر 6 لاکھ میں سے 1 لاکھ افراد اس شہر میں رہائش پذیر ہیں۔ لیبیا میں 97% آبادی مسلمانوں کی ہے۔ لیبیا کی اصل کہانی میں شروع ہوئی۔ اس وقت بادشاہ اول ادریس کا دور تھا جب لیبیا میں تیل کے بڑے بڑے ذخائر تلاش کیے گئے اور لیبیا پوری دنیا میں ایک طاقت بن کر سامنے آیا۔ 1970 میں فوجی بغاوت کے دوران حکومت کا تختہ الٹ ہو گیا جب 500 فوجیوں نے کرنل معمر قذافی کے ساتھ مل کر سرکاری دفاتر پر قبضہ کر لیا، اور اس طرح ان کے ساتھ دوسرے فوجی بھی شامل ہوتے گئے اور آخر انہوں نے پورے ملک پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ اس حکومت کو گرانے میں 2 گھنٹے کا وقت لگا، لیکن اس کے پیچھے 1 سال کی محنت اور منصوبہ بندی تھی۔ اس فوجی بغاوت میں ایک قطرہ بھی خون کا نہیں بہایا گیا، اور پھر اس طرح لیبیا کے حالات روز بروز تبدیل ہوتے گئے اور لیبیا میں ترقی کا آغاز ہو گیا۔ 1976 میں لیبیا کا نام عرب جمہوریہ سے بدل کر عوامی جمہوریہ رکھ دیا گیا۔ معمر قذافی نے لیبیا میں سڑکیں تعمیر کروائیں، صحت کی مفت سہولیات دی اور دیگر شعبہ زندگی میں بھی سہولیات فراہم کی۔ معمر قذافی نے لیبیا میں ایک فوجی افسر کی خدمات پیش کی۔ معمر قذافی کا طریقہ حکومت اور نظریات پوری دنیا کے حکمرانوں سے بہت مختلف تھے۔ کرنل قذافی کے دور حکومت میں اسلامی قوانین کی پابندی اور عوام کو ہر طرح کی سہولیات میسر تھی، اور یہ شعبہ زندگی میں تبدیلیاں اس کی شہرت کی وجہ بنی، اور یہ تبدیلیاں کوئی عام تبدیلیاں نہیں تھی۔ کرنل قذافی ایک ایسے حکمران تھے جنہوں نے 70 کی دہائی میں تیل پیدا کرنے والے تمام عرب ممالک میں تیل کی پیداوار کو کم کر کے امریکی اور یورپی ممالک کو توانائی کے بحران سے دوچار کیا۔ کرنل قذافی کو اس لحاظ سے بھی پوری دنیا میں شہرت حاصل تھی کہ انہوں نے تمام اسلامی ممالک میں حقیقی آزادی کی تحریک کی پشت پناہی کی۔ کرنل قذافی نے عرب ممالک کو یورپی ممالک کے آگے سرخم نہ کرنے کی جرأت پیدا کی۔ کرنل قذافی نے تمام ممالک کے ساتھ اپنے طریقہ سے تعلقات کو پیدا کرنے کا منفرد طریقہ اپنایا تھا۔ کرنل قذافی کے دور حکومت میں لیبیا کی عوام 100% پڑھی لکھی اور ہر پیدا ہونے والے بچے کا وظیفہ مقرر کیا جاتا تھا۔ غریب لوگوں کو بغیر سود کے قرضے کی فراہمی اور بہت ساری ضروریات زندگی کی سہولیات بھی فراہم کی، اور یہ تمام سہولیات لیبیا کے باشندوں کا مقدر تھی۔ کرنل قذافی نے تمام عرب ممالک کو پیپر کرنسی ختم کر کے سونے چاندی سے لین دین کرنے کا مشورہ دیا، اور یہی وہ وجوہات تھی جو یورپی ممالک کو پسند نہیں تھی، اور معمر قذافی پر مختلف ہیلوں بہانوں سے اس پر دہشت گردی اور بہت سارے سنگین الزام کی بشاڑ کر دی اور ملک میں خانہ جنگی شروع کروا دی۔ قذافی نے جس بغاوت کے تحت حکومت قائم کی تھی، اسے بھی اسی بغاوت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ایک بات تو حقیقت تھی کہ اگر کرنل قذافی نے بغاوت شروع کی تھی تو اس میں ایک قطرہ بھی خون کا نہیں بہایا گیا، لیکن 18 ستمبر 2011 کو ہونے والی بغاوت میں خون کی ندیاں بہائی گئی۔ ان دونوں بغاوتوں کی وجہ صرف ایک ہی انسان تھا، وہ کرنل قذافی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مغربی اور عرب ممالک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا کرنل قذافی مزاحمت کی علامت بن کر بھی کروڑوں لیبیا کے باشندوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ 18 ستمبر 2011 کو عرب ممالک کی طرف سے ایک تحریک چلی جو بہت جلد ہی لیبیا پہنچ گئی۔ کرنل قذافی نے اس تحریک کو سختی کے ساتھ دبانے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام ہو گئے۔ اس تحریک کو سعودی عرب، فرانس اور امریکہ جیسے تمام مغربی ممالک کی پشت پناہی حاصل تھی۔
جب قذافی کو اپنا اقتدار خطرے میں نظر آیا تو وہ اپنی جان بچانے کی غرض سے چھپ گیا اور 2011 میں اس ملک میں سے فرار ہوتے وقت گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد کرنل قذافی کو شدت کا نشانہ بھی بنایا گیا اور بعد میں انہیں ان کے ہی گولڈن پسٹل سے گولی مار دی گئی۔ اس طرح عرب سرزمین، عرب ممالک کو آسمان کی بلندیوں تک لے جانے والا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا اور اس بغاوت میں ہزاروں لیبیا کے باشندوں کے ساتھ ساتھ کرنل قذافی کا خون بھی بہہ گیا۔ لیکن آج بھی کرنل قذافی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں اور اسی لیے لیبیا میں 9 سالوں کے بعد بھی 2 طرفہ حکومت قائم ہے۔ دوستو، شاید آپ کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ لاہور کا قذافی کرکٹ اسٹیڈیم لاہور کرکٹ اسٹیڈیم ہوا کرتا تھا، اور جب 1974 میں کرنل قذافی لاہور تشریف لائے تو اس وقت اسٹیڈیم کا نام لاہور کرکٹ اسٹیڈیم سے قذافی کرکٹ اسٹیڈیم رکھا گیا، اور کرنل قذافی نے اس کرکٹ گراؤنڈ میں تقریر کی جس میں لاکھوں پاکستانیوں نے شرکت کی تھی۔ کرنل قذافی کی موت کے بعد اس کی مخالفت کرنے والے افراد آج بھی کرنل قذافی کی روشن خیالات اور نظریات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اگر اس وقت تمام مسلمان ممالک کرنل قذافی کا ساتھ دیتے تو آج فلسطین اور عراق جیسے باشندوں کو خون بہانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اس طرح تمام عرب حکمرانوں نے ایک عظیم لیڈر کو زمین بوس کر دیا۔ اگر آج کرنل قذافی زندہ ہوتے تو تمام اسلامی ممالک میں اسلام کا رنگ سب سے الگ ہوتا۔ کرنل قذافی کے مرنے سے پہلے کے الفاظ: میرے بیٹے، مجھے مت مارو ورنہ تمہاری نسلیں پچھتائیں گی کہ ہم نے ایک عظیم لیڈر کا قتل کر دیا اور تم اپنے آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکو گے۔ میرے قتل کا نقصان تمہاری آنے والی نسلوں کو ہوگا۔ تم نہیں جانتے کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو۔